لودھی خاندان افغانوں کا پہلا اور آخری خاندان جس نے تمام ہندوستان پر پوری شان کے ساتھ حکومت کی، جو کہ 1451 سے 1526 تک قائم رہی۔ افغان ایک قوم کا نام ہے جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی تمام اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ افغان قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل کے بادشاہ ملک طالوت، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور جنہیں ملک کا خطاب قرآن پاک میں دیا گیا، ان کے پوتے افغنا کی اولاد اپنے باپ کی نسبت سے افغان کہلاتی ہے۔ افغنا عبرانی زبان کا نام ہے جس کے معنی ہیں عزت، شان، وقار، اور افغان کے معنی ہیں عزت والا، شان والا، اونچے رتبے والا۔ چنانچہ افغنا کی اولاد ان کے نام کی نسبت سے افغان کہلاتی ہے، اور بادشاہ بنی اسرائیل ملک طالوت کو ملنے والے خطاب ملک کی وجہ سے تاریخ میں بہت سے افغان سرداروں کے ناموں کے ساتھ ملک لکھا ہوا پایا جاتا ہے، لیکن دور حاضر میں افغانوں میں ملک صرف جرگہ کے رکن یا بڑے بڑے قبائلی سردار ہی کہلاتے ہیں۔ عام طور پر اب افغانوں میں اپنے ناموں کے ساتھ ملک کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن اب دیگر کئی قومیں اس لفظ کو اپنے ناموں کے ساتھ استعمال کرتی ہیں، جن سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں، تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید افغانستان میں رہنے والے لوگ ہی افغان کہلاتے ہیں۔ نہیں، افغان ایک قوم ہے جو کہ ساری دنیا میں آباد ہے۔ افغانستان کا نام پہلے خراسان تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے ملک کا نام تبدیل کر کے افغانستان رکھ دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں افغان قوم کثیر تعداد میں آباد تھی، ورنہ تو افغان قوم ساری دنیا میں آباد ہے، خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں۔ افغان قوم پٹھان بھی کہلاتی ہے، جو کہ اس قوم کا خطاب ہے۔ دوسرا خطاب اس قوم کا خان ہے۔ قیس عبد الرشید افغان کی سرداری میں جب 72 افغان سردار مسلمانوں کی طرف سے فتح مکہ کی جنگ میں شامل ہوئے، تو فتح کے بعد سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہادری سے خوش ہو کر بتان کا خطاب دیا۔ بتان بحری جہاز کے نچلے تختے کو کہتے ہیں جو پورے جہاز کو سنبھالتا ہے۔ لفظ بتان عام ہو کر پتان اور پھر پٹھان ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب ایک مارکے میں بار بار شکست ہوئی تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ افغان قوم کو اس مارکے پر بھیجا جائے۔ چنانچہ 1000 افغانوں کا لشکر بھیجا گیا، جنہوں نے فتح حاصل کی۔ محمود غزنوی نے ساری افغان قوم کو خان کا خطاب دیا اور حکم دیا کہ اس قوم کا ہر پیدا ہونے والا بچہ خان کہلائے گا۔ افغان قوم پٹھان اور خان کے علاوہ اپنی زبان پشتو کی نسبت سے پشتون اور پختون بھی کہلاتی ہے۔ پشتو زبان میں شین کی جگہ خے بھی بولا جاتا ہے، چنانچہ پشتون اور پختون یا پشتو اور پختو ایک ہی بات ہے۔ جب حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور بیت المقدس بنانے کا وقت آیا اور ارادہ کیا گیا، تو سردار افغنا سپہ سالار نے اس کام کو اپنی نگرانی میں سر انجام دینے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت سلیمان ملک طالوت کے نواسے اور افغنا ملک طالوت کے پوتے تھے۔ بیٹوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ملک طالوت کے بعد بادشاہت ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ افغنا کی خواہش پر حضرت سلیمان نے ان کی نگرانی میں اس کام کو دیا اور ہزاروں جنات کو بھی ان کی سرداری میں دیا تاکہ وہ ان سے کام لے سکیں، لیکن زبان کا فرق درمیان میں حائل ہو گیا۔ چنانچہ جنات نے افغنا کو اپنی زبان سکھائی، اور افغنا کی اولاد افغانوں نے بجائے عبرانی زبان کے اسی زبان کو اپنایا جس کا نام پشتو ہے۔ لیکن جیسے جیسے افغان قوم کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلنے لگے، تو بہت سے افغانوں نے انہی علاقوں کی زبانیں اور لباس کو اپنا لیا جہاں جہاں وہ آباد ہوئے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تمام عربی ہے لیکن سید کہلاتی ہے، لیکن جو جہاں آباد ہے وہیں کی زبان بولتا ہے۔ تمام سید عربی تو نہیں بولتے، عرب میں رہنے والے عربی بولتے ہیں، پنجاب میں رہنے والے سید پنجابی بولتے ہیں، سندھ میں رہنے والے سید سندھی بولتے ہیں،
اسی طرح تمام دنیا میں سید جہاں جہاں بھی آباد ہیں وہاں ہی کی زبان بولتے ہیں، لیکن اس سے ان کے بحیثیت قوم عربی ہونے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ افغانوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ افغانستان میں رہنے والے افغان پشتو اور فارسی بولتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے افغان پشتو کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں کے حساب سے اردو، سرائکی، سندھی اور پنجابی بھی بولتے ہیں۔ قوم اور قومیت کا تعلق خون اور نسب سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ زبان تو اختیاری چیز ہے۔ جس طرح قوم عرب کے مختلف قبائل ہیں، اسی طرح افغان قوم کے بھی بہت سے قبیلے ہیں جن کے آگے مزید شاخیں ہیں۔ لودھی افغان قبیلہ افغانوں کا دوسرا سب سے بڑا قبیلہ ہے، جس کی ذیلی شاخوں میں دوتانی، نیازی، لوہانی، شروانی، سوری، غلزئی، مروت، یوسف خیل اور شاہو خیل شامل ہیں۔ یہ تمام قبائل لودھی افغان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لودھی شاہی خاندان کا تعلق شاہو خیل لودھی افغان قبیلے سے ہے، جو کہ تمام لودھی افغان قبائل کا سردار قبیلہ تھا۔ ان کا تعلق فرا، ہرات، غور، غزنی اور قندھار سے ہے، جو کہ سلطنت غور کہلاتی تھی، جہاں ان کے آباء و اجداد اور جد امجد سلطان جلال الدین شنسب بادشاہ تھے، اور 87 ہجری میں یہ پہلے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بادشاہت سنبھالی اور سلطان کہلائے۔ ان کے نام کی نسبت سے لودھی افغان قبائل جو کہ ان کی اولاد ہیں شنسبی افغان بھی کہلاتے ہیں۔ سلطان جلال الدین کے بعد ان کے بڑے بیٹے سلطان بہرام غور کے بادشاہ بنے، جبکہ چھوٹے بیٹے شہزادہ پرویز کی اولاد سلطنت غور کی نسبت سے غوری کہلاتی ہے۔ یہ بات عرف عام میں مشہور ہے کہ آپ کسی بھی نیازی، لودھی، دوتانی، لوہانی، سوری، مروت، غلزئی، یوسف خیل اور شاہو خیل کو غوری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق سلطنت غور سے اور بادشاہ غور کی اولاد ہے۔ جبکہ سلطان بہرام بادشاہ غور کے پوتے شہزادہ حسین کی بیوی متو بی بی کی نسبت سے تمام لودھی افغان قبائل متو زئی بھی کہلاتے ہیں۔ دوتانی، لوہانی، نیازی، شروانی، غلزئی، مروت، یوسف خیل، شاہو خیل اور کئی دیگر قبائل، یہ تمام افغان قبائل لودھی افغان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور لودھی شاہی خاندان کا تعلق شاہو خیل لودھی افغان قبیلے سے ہے، جو تمام لودھی افغان قبائل کا سردار تھا، اور سردار بہرام خان لودھی افغان کی سرداری میں یہ تمام قبیلے منظم طور پر آباد تھے۔